استخارے نہ نکالو. جہاں عاملوں کو رگڑتا ہوں میں استخاروں کو بھی رگڑتا ہوں جو ناجائز استخارے ہیں. استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر کچھ نکل رہا ہے تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے, وہ خامخواہ کی پریشانی ہے جو خواب میں بن کے آ جاتی ہیں سامنے. استخارے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آج جہلا میں رائج ہو چکا ہے. استخارہ دعا ہے, اللہ بہتر ہے تو مقدر کرا دے, بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے, بس. اس کے بعد رکنا نہیں ہے کہ دیکھو کوئی سگنل مل رہا ہے, کام کرو فوراً جو سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تو استخارے میں اچھا خواب آئے پھر بھی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے تو استخارے میں نیگیٹو خواب آئے پھر بھی کرنا ہے, کیونکہ شریعت کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرو, خوابوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. کیسے سمجھا یار, اس پہ تو آرمی بلانی پڑے گی. یہ جہاں استخارے کا موضوع آتا ہے تو مولوی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں, مولوی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں استخارے؟ ایک صاحب سے میں نے سمجھایا, میں نے کہا تیرے خواب بھی تو ایک اللہ کی طرف سے بشارت ہے. میں نے کہا دیکھو کسی بھی حدیث کو لینا ہے تو پھر اس سے متعلقہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی فضیلت بیان کی اس کا اپنا عمل کیا تھا. آپ کو تو جب بھی نکاح کا پیغام آیا جیسی سمجھ میں آیا فوراً ہاں کیا آپ نے, کہیں بھی نہیں ہے کہ میں پہلے استخارہ کر لوں. ممکن ہے آپ کہیں آپ کا تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ تھا, تو صحابہ میں بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا. اور نبی کی ارشاد کیا ملتا ہے, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, فرمایا جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو ہاں کر دو. اگر نہیں ہاں کی تو آپ نے دھمکی دی ہے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, بڑا فتنہ ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ خواب آئے تو کر دو ہاں, خواب میں نیگیٹو آئے تو نہ کر دو, یہ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا رشتہ آئے تو ہاں کرو, ہاں کرو. ابھی کہیں کیا ہوا کہ میں کسی کے رشتے نہیں کراتا کہ میرے پاس رش لگ جائے. کچھ اپنے جاننے والے تھے تو ان کی کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی تو مجھے بھی لے گئے وہ, تو وہ لڑکی والوں نے ہاں کر دی. بھائی لڑکا فٹ فاٹ ماشاءاللہ. بعد میں لڑکے کو فون کر کے بولے تم اپنی امی کا نام بتاؤ گے. میں نے کہا اب نہیں ہوتا یہاں پہ. میں نے کہا انکار کر دو, بولے ہم جاہلوں میں نہیں کرنی ہم نے شادی. سمجھ رہے کیوں میں نے منع کیا؟ امی کا نام کیوں پوچھ رہا ہے, استخارہ نکالے گا. بھائی جب تو نے دیکھ لیا, تم نے 6 مہینے تحقیق میں لگا دو, آپ 10 سال لگا دو تحقیق میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ایک دفعہ بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فیصلہ کرو تو قوت فیصلہ ہونا چاہیے آپ میں, پھر اللہ پہ توکل کرو. مستقبل کی حقیقت کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا مستقبل میں, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا فیصلے کر کر کے, اور ہمارے ہاں استخاروں میں ہی 6 مہینے لٹکے رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے وہ استخارہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے. شکر ہے مجھے یہ والے استخارے نہیں آتے تھے, ورنہ ابھی تک میں کنوارا ہی بیٹھا ہوا ہوتا. استخارے نکل رہے ہوتے. کر لو بھائی, اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو, لوگوں سے مشورہ کرو, فیصلہ کر کے کام کر دیا, مثبت نتیجہ آیا بہت اچھا, نیگیٹو آیا تقدیر ہے بھائی, کوئی بات نہیں. سارے کام دنیا میں کسی کے بھی صحیح نہیں ہوتے. ہمارے نبی نے کیا کیا, مشورہ کیا صحابہ سے. غزوہ احد میں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے, مدینہ کے باہر جا کے لڑنا ہے. مشورے میں طے ہوا, فیصلہ ہوا مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے, جو کہ غلط فیصلہ ہوا تھا. نقصان ہوا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اب صحابہ کو خیال آیا یار ہم نے فیصلہ, نبی کا اپنا ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں. بہت سارے صحابہ کو خیال ہے یہ تو غلط ہو گیا. تو اللہ نے کیا نبی سے فرمایا کہ صحابہ کو ڈانٹیے نہیں, فرمایا کہ شاورہم فی الامر, آئندہ بھی مشورہ لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورے کے بعد جب ایک رائے قائم ہو جائے اللہ پہ توکل کریں. نفع فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. روتے تھوڑی رہیں گے ہائے یہ تو اس نے بولا تھا, اس نے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہ اس نے مشورہ دیا تھا یہاں شادی کرو, یہ ہے نا, یہ مجھے تو فلاں نے بھی منع کیا تھا, فلاں نے بھی منع, انہوں نے بتایا تھا. یہ جب بتایا تھا تو آپ نے آنکھ بند کر کے تھوڑی کر لی تھی, آپ نے خود بھی تو غور کیا تھا نا. اچھا کام ہو جائے تو کبھی مشورہ دینے والے کی تعریف نہیں کرتے, اس نے بتایا تھا, اتنی اچھی بیوی مل گئی. اور اگر خراب ملے تو بولے اس نے مروایا میرے کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے, جب فیصلہ کرو تو کیا کرو, فتوکل علی اللہ. بس یہ جو مقدر میں تھا ہو گیا بھائی. سارے کام دنیا میں کسی کے بھی صحیح نہیں ہو سکتے, اور اگر ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ تو اللہ نے پھر علیحدگی کا راستہ بھی رکھا ہے. پھر یہ نہیں بولو رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, جو بن گئے تو ایلفی کی طرح چپک گئے, ایسا نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تو محبت سے, اس کو بھی لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. علیحدگی بھی محبت سے ہونی چاہیے. ہم خود بعض دفعہ کرنا نہیں ہے یہ کام, آپ نے جا کے کہیں علیحدگیاں شروع کر دیں, بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو گلا گھونٹ رہے ہیں, ناخن سے نوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو, بندوقیں نکل رہی ہیں. ایسی صورت میں شریعت نے کیا بھائی محبت سے علیحدگی اختیار کرو. اس میں لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں بھائی جو ہو گیا نہیں ہو گیا, نہیں ایسا نہیں ہے.